اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں۔ پیاری دوستو، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے؟ جواب: سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن حد ہو گئی کہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی پاک زندگی کی سمجھدار رازدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک قرآن پاک تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھے۔ لڑائی، صلح، دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، غرض تمام موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ جو لوگ برسوں اور مدتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے، اپنے نقصان کا کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ ہاں، اگر شریعت کا کوئی حق ضائع ہوتا تو پھر غصہ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت آپ کی سزا سے نہ کوئی سفارش بچا سکتی اور نہ کسی کی محبت۔ وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھے جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا، اور بڑے بڑے کٹر کافر اور جانی دشمن گردن جھکا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متوالے بن جاتے۔ گستاخی، بے ادبی، تکلیف و ایذا کا بدلہ محال تھا کہ معافی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، یا خدا سے کوئی وقت خالی نہ تھا۔ سونے کے وقت آنکھیں سوتی مگر دل یا خدا میں جاگتا رہتا۔ ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار تو صحابہ سن لیتے۔ خدمت خلق پاکیزہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ہمدردی خلق ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کا گویا مدار تھا۔ زندگی انتہائی خطرے میں ہوتی تب بھی ہمدردی مخلوق کا ولولہ تمام خطروں سے آزاد رہتا، بلکہ پورے جوش پر ہوتا۔ احد لڑائی میں چہرہ مبارک میں 2 کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، خون کے چشمے چہرہ مبارک کی رگوں سے اہل رہے ہیں، مگر مخلوقات کے سب سے بڑا ہمدرد ایک قطرے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گر گیا تو قہر الہی جوش میں آ جائے گا۔ اس کا افسوس نہیں کہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی درندگی اور بے دردی کیوں کی گئی۔ افسوس اس کا ہے کہ اس ملک کی فلاح و ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ بار بار یہ ارشاد زبان مبارک پر ہے، ہائے وہ قوم فلاح کیوں کر پائے گی جس نے اپنے سب سے بڑے خیرخواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ حد درجے کی تھی۔ غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرما لی جاتی، اور پھر شاہ دو جہاں کو ایک غریب کے جھونپڑے پر جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ معمولی شخص جہاں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا۔ نہ دروازے پر کوئی در زبان تھا، نہ ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی نرالی شان ہوتی، نہ بیٹھنے میں کوئی امتیازی شان۔ راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا، مگر مشقت اور جفا کشی میں سب کے برابر، بلکہ زیادہ جوتے یا پٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے۔ دراز گوش پر سوار ہونے میں کوئی تکبر نہ ہوتا۔ ارشاد ہوا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے۔ جب کبھی 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند فرماتے۔ ہاں، اگر
اس میں بدسلوکی یا انصافی ہوتی تو آپ اس سے کوسوں دور رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، اگر فرماتے تھے تو مفید بات دوسروں کو بھی تعلیم ہوتی کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو لازم ہے وہ خاموش رہے اور بولے تو اچھی بات۔ ارشاد ہوا، مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیکار بات اس سے سرزد نہ ہو، ہر حالت میں خدا کی طرف توجہ ہوتی۔ اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو فرماتے ان للہ و ان الیہ راجعون۔ خوشی کے موقع پر فرمایا جاتا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتے۔ جب خفا ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور خوشی کے وقت آنکھ نیچی ہو جاتی، اترانے کے بجائے عاجزی ظاہر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جانور بھی اس طرح پناہ لیتے جیسے انسان، اور کافر بھی اس سائے میں ویسے ہی آرام پاتے جیسے مسلمان۔ ارشاد ہوا، مومن وہ ہے جس سے آدم کی کسی بھی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سوال، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل رکعتوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ احادیث میں ہے۔ اشراق 2، 4 یا 8 رکعت، چاشت کے وقت رکعت، مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین 6 رکعت سے 20 رکعت تک، مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت، وضو کے بعد 2 رکعت اور تہجد 12 رکعت تک۔ سفر میں 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نوافل عموماً فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھ لی۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، خصوصاً جب کہ تنہا پڑھتے تھے۔ قیام اتنا طویل ہوتا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سجدے میں اتنی دیر پڑے رہتے کہ خیال کرنے والے کو وہم ہونے لگتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔